وہ وصف کیا ہے؟ اس کو شجاعت کہا جاتا ہے، اردو میں طاقت، عربی میں شجاعت۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا بیان کریں گے۔ اندازہ تو کوئی لگا نہیں سکتا اور کما حق کو بیان کوئی نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں جو مختلف انداز میں طاقت نظر آئی وہ کیسی تھی، اس میں ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے، ہمارے دلوں کو، ہماری روح کو چین و سکون کا ایک سامان بھی ہے۔ یہ جو طاقت ہے، شجاعت، جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں دنیا میں، اللہ نے ان کو جو خوبیاں دی ہیں ان میں سے اول خوبی جو ہے وہ طاقت ہوتی ہے، کیونکہ اگر نبی کے پاس جس قوم کی طرف، جس شہر کی طرف وہ نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، اس قوم سے بڑھ کے طاقت نہ ہو، وہ طاقتور نہ ہو اپنے شہر والوں سے، تو پھر وہ اللہ کی تبلیغ کس طرح کرے گا؟ مخلوق کو خالق سے کس طرح ملائے گا؟ وہ حق بات کس طرح ڈٹ کے بیان کرے گا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہر دور کے اندر جو بھی نبی بھیجتا ہے، اس زمانے کے اندر جتنے لوگ ہوتے ہیں ساری قوم سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ اس نبی کو طاقت عطا فرماتا ہے، تاکہ جب میرا یہ پیغمبر پیغام سنائے، لوگ کتنے ہی سیخپا ہوں، کتنی ہی ان کے اندر دشمنی ہو، کتنے ہی حالات خراب ہوں، لیکن یہ نبی ڈٹ کے مقابلہ کر سکے۔ اور یہ نبوت کا محافظ وصف بھی ہے، یعنی جو طاقت ہے، یہ خوبی نبی کی حفاظت بھی کرتی ہے، محافظ وصف ہے طاقت کا ہونا۔ جتنے انبیاء کرام آئے ہیں اپنے اپنے دور کے اندر سب سے طاقتور ترین تھے۔ ساری مخلوق میں سے انبیاء طاقتور، اور سارے انبیاء میں سے امام الانبیاء سب سے طاقتور۔ آدم سے عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے، ان کی سب کی طاقتیں ملا کے بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا مقابلہ انبیاء کی طاقت نہیں کر سکتی۔ تمام انبیاء اشجع الناس، یعنی لوگوں میں سب سے طاقتور، اور ہمارے محمد مصطفیٰ امام الانبیاء یہ اشجع الناس ہی نہیں، اشجع الانبیاء، یعنی سارے نبیوں میں سے بڑھ کے طاقتور۔ صرف دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ کیسی طاقت دیتا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے، قوم بڑی بگڑی ہوئی تھی، شرک عام پھیلا ہوا تھا۔ جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں تم اس کی عبادت کرو، تو قوم بھڑک اٹھی، انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا آج تک ہمیں یہ بات کہنے والا کوئی آ نہیں سکا، آپ کون ہوتے ہیں؟ اب اللہ کے نبی نے جب پہلی بات ان کو کی، پیغام حق، پیغام محبت دینے کے ساتھ، یہ قرآن کے جملے ہیں، کہا فَقِیدُونِی جَمِیعًا ثُمَّ لَا تُنذِرُونَ، سورۃ ہود، فَقِیدُونِی جَمِیعًا ثُمَّ لَا تُنذِرُونَ، تم سب ایک مرتبہ مل کے آ جاؤ، میرا جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو۔ کتنی قوم، لاکھوں کی تعداد میں۔ کہا تم مجھے مہلت نہ دو، میں گھر سے تیار ہو کے ہتھیار لے کے آؤں، میں ادھر ہی کھڑا ہوں، تم نے تیاری کرنی ہے کر لو، اپنے اور بندے بلانے بلا لو، فوج ملانی ہے ملا لو، سب مل کے اکٹھا ہو جاؤ، میں یہی کھڑا ہوں، فقیدونی جمیعا، سب جمی کے جمی آ جاؤ، ثم لا تنذرون، مجھے مہلت نہ دو، میرا جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو۔ کسی کے آگے دم مارنے کی جرأت نہ تھی۔ تو یہ نبی کی طاقت۔ پھر دوسرا تذکرہ قرآن کا مطالعہ کریں، کئی انبیاء کا ملتا ہے، وقت کو اختصار ہے، اس کے پیش نظر اپنے امام الانبیاء کی طاقت ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے دو نبیوں کی مثال، دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلوائی، تو راتوں رات اللہ کا حکم ہوا، لے کے اپنی قوم کو نکل گئے۔ کئی لاکھوں کی تعداد میں یہ آپ کی قوم تھی، 1 2 4 لاکھ نہیں تھے، کئی لاکھ تھے۔ مختلف سیرت نگاروں نے مختلف تعداد لکھی، بہرحال یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے۔
فرعون کو پتہ چل گیا پیچھے سے، اس نے بھی راتوں رات اپنی پوری فوج پیچھے لگا دی۔ اس نے کہا کہ بچ کے ایک بھی نہیں جانا چاہیے، دریا پار ہونے سے پہلے پہلے ان سب کو پکڑو۔ فرعون نے جب پیچھے فوج چھوڑی، ادھر سورج طلوع ہو رہا تھا، رات کے اندھیرے میں نکلے، سارا سفر پار کر چکے تھے، صرف ایک پل کا فاصلہ رہ گیا تھا، پل پار کرتے تو ملک پار تھا، یہ بارڈر کراس کرنا تھا۔ سورج نکل رہا تھا تو ادھر کیا ہوا، ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ فرعون کی فوج چڑھ گئی سر پہ، آگے سمندر، پیچھے فرعون کی فوج، درمیان میں موسیٰ علیہ السلام اور لاکھوں کی امت۔ یہ رہا کروا کے لے جا رہے تھے آپ ان کو، سارے ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ نے مروا دیا ہے، آگے دریا ہے، کوئی پل نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، اور پیچھے فوج ہے، آگے جائیں تو پھر بھی ڈوبتے ہیں، پیچھے مڑے تو پھر بھی مرتے ہیں۔ انا لمقدرون، یہ قرآن کے لفظ ہے۔ کہنے لگے انا، بے شک ہم سب، لمقدرون، پکڑے گئے سارے کے سارے۔ اے موسیٰ آج ہم سارے پکڑے گئے، ہم مارے جائیں گے، ہم میں سے کوئی ایک نہیں بچے گا۔ تو اب کہنے لگے ہم پھر دوبارہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جائیں گے۔ قوم ڈنڈھال ہوگی، 1% بھی چانس باقی نہ رہا زندگی کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ لاکھوں میں ایک تھے جن کے چہرے پہ کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ سجاد، اب یہاں پہ طاقت کا ٹائم آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کلا، گھبراؤ نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، ہمیں کوئی راہ دکھائے گا، پریشان نہ ہو، فوج چڑھ گئی کوئی بات نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، لیکن بتانا یہ چاہا کہ یہ بھی کہہ سکتا ہوں تو پھر یہ ہوگا کہ ہم لاکھوں ہیں، وہ پیچھے فوج ہے، وہ ہم سے زیادہ لاکھوں کی تعداد میں، لیکن میں ادھر اکیلا ان کے لیے کافی ہوں۔ انا معی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ کہنے لگے گھبراؤ نہیں، میں اکیلا ان کے لیے کافی ہوں، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تو یہ انبیاء کرام کی طاقت کا یہ عالم تھا، یہ انداز تھا کہ کسی موڑ پہ گھبراتے نہیں تھے، ہر ایک سے بڑھ کے طاقتور تھی۔ تو جتنا انبیاء کرام کی نبوت کا دائرہ ہوتا تھا تو انہیں مخصوص علاقے ملتے تھے، مخصوص شہر ملتے تھے، تو ظاہری بات ہے ان کا غلبہ بھی شہر تک تھا۔ کسی کو ایک علاقہ ملتا تھا تو نبی کا غلبہ طاقت کا بھی اس شہر والوں، علاقے والوں تک تھا۔ لیکن جب امام الانبیاء آئے تو آپ پوری روئے زمین کی طرف آئے، صرف انسانوں کی طرف نہیں، جنات کی طرف آئے، درندوں پرندوں، حشرات الارض، حیوانوں، فرشتوں، زمینی آسمانی، ہر مخلوق کی طرف نبی بنا کے بھیجے۔ تو نبی کی طاقت اپنی مخلوق سے سب سے زیادہ، اپنی قوم میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا ہمارے نبی کی طاقت جنات سے زیادہ، ہمارے نبی کی طاقت فرشتوں سے زیادہ، چرند پرند درند حیوانات حشر الارض سے زیادہ، ان سب انسانوں کی طاقت ملا کے ان سب سے زیادہ۔ تو یہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت تھی۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحائے عرب کے بڑے بڑے، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے آپ کی طاقت پہ۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحائے عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اب سب سے پہلے جب کوئی کام ہو تو لوگ گواہ مانگتے ہیں، تو اب گواہ کون تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت کے؟ گواہ وہ ہستیاں تھیں جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں۔ مدینہ شریف میں مسجد کا پرامن ماحول ہو، یا برستے تیروں کی بارش ہو، سفر ہو یا حضر ہو، اپنوں کے جھرمٹ میں حضور ہوں یا دشمن کے حملوں میں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت کی جو گواہیاں دی وہ ہر جگہ پہ صحابہ کرام تھے۔ تو انسان کی زندگی کے اندر یہ بڑا عمل دخل ہوتا ہے، جو اپنے ہوتے ہیں رشتہ دار وہ جلدی نہیں مانتے، باہر والے مان جاتے، رشتہ دار جلدی بندے کو نہیں مانتے، اس کی پاور کو، اس کی طاقت کو۔ تو یہ صحابہ کرام جو تھے یہ ہر جگہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت کی گواہیاں دیتے تھے۔ آئے پہلی گواہی حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا سے لیتے ہیں، جن کی طاقت کی گواہی پوری دنیا دیتی ہے، جن کو شیر خدا، خدا کا شیر کہا جاتا ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا خود اس بات کا اعلان کرتے ہیں، جب ہم جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے
تو کچھ نازک مقام ایسے آ جاتے تھے کہ ہمارے ہاتھ سے بات نکل جاتی تھی، ہم اپنی زندگی کے چانس ختم کر چکے ہوتے تھے، اپنی طرف سے یہی سمجھتے تھے کہ بس اب ٹائم ختم۔ اس موقع پہ جب بھی ہمیں بچایا، مصطفیٰ کے سہارے نے ہمیں بچایا۔ کہتے انا کنا اشتد الباس واحمرت الحداق، جب جنگ تیز ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، دشمن کا حملہ تیز ہو جاتا، کب کہیں سے بھی کوئی بچنے کی راہ نہ ملتی، اتقینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ کی پناہ میں آ جاتے تو حضور ہمیں دشمن سے بچا لیتے، اگرچہ معاملہ جتنا ہی بڑا سخت کیوں نہ ہوتا۔ تو حضرت مولا مشکل کشا فرماتے ہیں، ہم جس بہادری دلیری سے لڑ رہے ہوتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ فرنٹ پہ ہم ہیں، ہم مین پیج پہ لڑ رہے ہیں، باقی سارے بہت پیچھے ہیں۔ لیکن حضرت مولا مشکل کشا فرماتے تھے کہ جب نظر اٹھا کے دیکھا جاتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم صف اول میں اپنے سے آگے دشمن سے لڑتا دیکھتے تھے۔ یہ نہیں لیڈر پیچھے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے تم لڑو جا کے، وہ کہتے تھے ہم سمجھتے تھے ہم سب سے آگے ہیں۔ جب کہیں نگاہ اٹھتی تھی تھوڑی فرصت میں دیکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دشمن کے نرگے میں گھسے ہوئے ہیں۔ تو اب اتنے شیر دل صحابہ جن کی بہادری کے ترانے دنیا گاتی ہے، وہ کہتے ہیں جس وقت ہم سمجھتے صورتحال گمگیر ہو گئی ہے، اس وقت ہمیں اپنے آگے جو ذات حملہ کرتی دکھائی دیتی تھی وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی تھی۔ اسی طرح آگے چلیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت ابو سفیان، یہ کہتے ہیں جنگ حنین کی بات ہے، اس کو جنگ حوازن بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں بڑے زہریلے قسم کے جنگجو تھے، یعنی بلا کے تیر انداز سے جو دشمن تھا مسلمانوں کا جن کے ساتھ مقابلہ تھا، تو بہت شدید ترین فورس تھی، اتنی بڑی نشانے باز تھی کہ اول و آخرین میں سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے ان سے مقابلہ شروع کیا تو چند لمحوں میں، اتنے تیز یہ جنگجو تھے، چند لمحوں میں ہم میں سے انہوں نے کوئی صحابی ایسا نہیں چھوڑا جس کو کم از کم 20-30 تیر نہ لگے ہوں۔ یہ حدیث کے لفظ ہے، ایک دو نہیں، کم از کم 20 تیر ہر ایک کو لگ چکے تھے۔ چند منٹوں کے اندر انہوں نے یوں مسلمانوں کا صفایا کیا، کوئی دائیں گرا پڑا ہے، کوئی بائیں گرا پڑا ہے، کوئی آگے گرا پڑا ہے، کوئی پیچھے گرا پڑا ہے، ہمیں کوئی ہوش نہیں۔ اتنی تیز آندھی سے بھی زیادہ تیر اندازی، ہماری جنگی پوزیشن متاثر ہو گئی، ہمارے قدم اکھڑ گئے، تو مسلسل تیر اندازی ہو رہی ہے۔ تو یہ حضرت سفیان، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سواری مبارک تھی، آپ کا خچر مبارک، اس کی مہار پکڑنے کی ڈیوٹی ان کی تھی، یہ آگے آگے تھے۔ تو حضور خچر پہ تشریف فرماتے، یہ خادم کی حیثیت سے تھے، تو سامنے سے تیر آ رہے ہیں، دائیں سے بائیں سے تیر آ رہے ہیں، حضور اپنا دفاع فرما رہے ہیں، حضور آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب پیچھے ہم بیک پہ کوئی بھی نہیں ہے جو پیچھے سے کور کرے، سارے صحابہ اس وقت زخمی ہو چکے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دفاعی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، حکمت عملی کے تحت پیچھے ہٹتے ہیں، پھر رکتے ہیں، یہ دوبارہ تازہ دم ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، پھر ہم ان پہ حملہ کریں گے۔ تو بہت مشکل وقت آ گیا ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سواری کا رخ دشمن کی لشکر کی طرف پھیرا اور اپنے خچر مبارک کو ایڑ لگائی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہٹو ابو سفیان، ان سے مہار چھڑا لی جو مہار آگے پکڑی تھی، کہا چھوڑو، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں کوئی اللہ کا جھوٹا نبی ہوں اور تم جانتے نہیں ہو، انا ابن عبد المطلب، اللہ نے مجھے عبد المطلب کا پوتا بنایا ہے، یعنی یہ بہادر ہے تو ہم بھی سب سے بہادر ہیں، عبد المطلب کا پوتا ہوں اور اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اکیلے نے اپنی سواری کو ایڑ لگائی اور اس خطرناک ترین فوج میں گھس گئے، اور اتنی جرأت کے ساتھ آپ نے جواب دیا کہ ان کو پیچھے ہٹنا پڑا، مجبور ہونا پڑا اور تیر اندازی روکنی پڑی۔ تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں پہ جنگ میں طاقت کا انداز دیکھیں۔ تیسری گواہی حضرت انس بن مالک خادم رسول ہیں، جنہوں نے بچپن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
کہ گھر کا سودا سلف ڈھویا، خدمت کی ساری زندگی، تو یہ فرماتے ہیں اگر حسن دیکھنا ہو تو ہمارے حضور سب سے زیادہ حسین، اور اگر دیکھنا ہو سب سے زیادہ کرم کس کا ہے تو جھولیاں بھرنے والے ہمارے حضور، اگر یہ دیکھنا ہو فیضان کس کا ہے تو سب سے زیادہ عطا ہمارے حضور کی، اگر دیکھنا ہو سخاوت کس کی زیادہ ہے تو دنیا کے سارے حاتم ایک طرف، تو اللہ نے جو آپ کو حیثیت عطا فرمائی ہے، جو سخاوت کا مقام عطا فرمایا ہے، اتنا بڑا سخی دنیا پہ کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں اشجع الناس، پھر ہمارے نبی کی طاقت دیکھنی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے آج تک ہم نے کوئی طاقتور دیکھا ہی نہیں ہے۔ اچھا ایویں بات کر رہے تھے یا کوئی انہوں نے کوئی دیکھی تھی، کوئی گواہی تھی ان کے پاس، انہوں نے کوئی منظر واقعہ دیکھا تھا؟ یہ فرماتے ہیں کہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا سے بڑھ کے طاقتور ہے؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک دفعہ رات کا وقت تھا، سخت سردیوں کا موسم تھا، مدینہ شریف میں ایک مرتبہ گھبراہٹ طاری ہو گئی، لوگ سوئے ہوئے، آدھی رات ہے، سخت سردیاں ہیں، اور مدینہ شریف کے اندر کچھ آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ تو جو بڑے کبار صحابہ کرام تھے، اندھیرا اور سناٹا تھا، تو یہ جاگ اٹھے، انہوں نے خطرے کو محسوس کر لیا، انہوں نے فوراً ایمرجنسی میٹنگ کی، جو عشرہ مبشرہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، مولا علی، عثمان غنی، عبداللہ ابن مسعود اور دیگر بڑے بڑے مشہور صحابہ کرام جو لیڈ کرتے تھے جنگ کو، جو بڑے جرنیل تھے، انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ عوام کے اندر کوئی کھلبلی بچے یا لوگ پریشان ہوں، مدینے کے اندر گھبراہٹ مٹ جائے، عورتیں بچے باہر آ جائیں، ہمیں خطرے کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ پہاڑوں کے پیچھے سے آوازیں کس چیز کی آ رہی ہیں؟ لگتا ہے کوئی لشکر حملہ کرنے والا آ گیا ہے، کیونکہ دشمن تو بہت تھے، نیا نیا اسلام تھا، وہاں پہ جو تھے یہودی وہ دشمن، عیسائی وہ دشمن، مشرک وہ دشمن، روم وہ دشمن، ایران وہ دشمن، شام وہ دشمن، یہ ساری سپر پاور، جس طرح امریکہ، روس، یہ سارے اس وقت کے اس طرح کے دشمن سپر پاور وہ تھے۔ تو یہ کون سا لشکر آ گیا ہے، کون سی فوج آ گیا، کہاں سے حملہ ور آ گیا، کون سا ہمارا دشمن ہے، کس طرح کا خطرہ ہے؟ تو انہوں نے آپس میں ایمرجنسی میٹنگ کی، میٹنگ کے اندر پلان یہ بنایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ نہیں جگاتے، کیونکہ آرام کر رہے ہیں تو نیند کے اندر خلل ڈالنا یہ تکلیف دہ معاملہ ہوگا، تو ہم خود سے اس سارے معاملے کو، ماجرے کو دیکھتے ہیں، اس سے پہلے کہ لوگوں کے اندر تشویش بڑھے تو یہ خطرے کو بھانپنا چاہیے کہ دشمن کہاں سے آ گیا ہے، کون ہے۔ تو جس وقت انہوں نے اپنی تیاری کی، سواریاں اس جدھر سے آواز آ رہی تھی، خطرے کی آوازیں آ رہی تھی پہاڑوں کے پیچھے سے، اس وقت بڑھنے لگے تو آگے سے ان کو ایک سوار آتا دکھائی دیا، تو جب تھوڑا قریب آئے تو پتہ چلا کوئی اور نہیں تھا، وہ عرش کا مہمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدھر سے وہ خطرے کی آوازیں آ رہی تھی، جدھر سے حملے کے خطرہ تھا، ادھر سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سواری پہ بیٹھے تشریف لا رہے تھے، اور عالم یہ تھا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ کاٹھی بھی نہیں تھی سواری پہ کاٹھی بھی نہیں تھی، اور پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، یعنی ادھر تو ابھی یہ تیاری کر رہے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ نظریہ بنایا تھا کہ حضور کو اٹھائیں گے نہیں، اور ابھی انہوں نے تلواریں ابھی تیار کی ہوئی تھی، اور اپنا سارا حفاظتی سامان تیار کر کے یہ اپنا پورا دستہ بنا کے ادھر جانے کی کوشش اور تیاری کر رہے تھے۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام امت کے کیسے خیر خواہ ہیں، کیسے لیڈر اور کیسے قائد ہیں، ہر معاملے کے اندر امت کی رہنمائی فرمانے والے ہیں، کہ اتنی ایمرجنسی میں کہ جوتے بھی نہیں پہنے اور کاٹھی بھی نہیں ڈالی، اور اوپر خود جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے وہ بھی نہیں پہنی، اور گلے کے اندر تلوار لٹکائی ہوئی ہے، اور عرش کے مہمان آگے سے تشریف لا رہے ہیں۔ کہا میرے صحابہ چلو واپس، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم جا کے آرام سے جا کے سو جاؤ، کوئی خطرہ نہیں، میں دیکھا ہوں بالکل امن ہے۔ کوئی دشمن ہوگا وہاں سے باہر سے گزر رہا ہوگا، انہوں نے سمجھا مدینے پہ حملہ ہو رہا ہے، تو کوئی خطرہ نہیں ہے، امن سے سو جاؤ، میں دیکھ آیا ہوں، تو سارا معاملہ پر امن ہے، سکون ہے۔ تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جانا امت کو جنگی حکمتیں اور شہادت کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے تھا، وگرنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں بھی دے لیتے ہیں۔ کوئی یہ کہیں دیکھیں جی حضور کو غیب کی خبر ہوتی ہے، حضور بتا نہ دیتے تو حضور کو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کچھ اس طرح کے لوگ اس طرح کے بھی سوال کرتے ہیں، لیکن نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ اگر چاہتے تو حضور اپنے حجرے سے ہی بتا دیتے میرے صحابہ اٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی چار پہیہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں، سوئے رہو آرام سے، کوئی خطرہ نہیں ہے، ویسے ہی آوازیں آ رہی ہیں۔
لیکن نہیں گئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام. کیوں؟ یہ بتانا تھا، سنت بتانی تھی کہ کل قیامت تک میری امت پہ کبھی بھی مشکل وقت آئے تو سب سے پہلے جو بڑھنے کی جس کی باری ذمہ داری ہے وہ قائد و لیڈر کی ہے، وہ آگے لگے گا. ایسے حالات جب بھی آئے تو میں اپنا طریقہ تمہیں بتاتا ہوں کہ میری سنت اس وقت کیا ہوگی. تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے گئے. اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا نتحدث انہ اوتی قوۃ بثلاثین واربعین. ہم اکثر دیکھ لیتے تھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کام کر جاتے تھے جو صبح سے لے کے شام تک ہم سے نہیں ہو رہا ہوتا تھا، یا کئی بندے ہم مل کے کر رہے ہوتے تھے وہ ہم سے نہیں ہوتا تھا، حضور اکیلے ایک ہاتھ سے ہی کر دیتے تھے. یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، جب خندق کھود رہے تھے، دشمن کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، گڑھے کھود رہے تھے مدینے کے ارد گرد، تو جب خندق کھودی جا رہی تھی ایک چٹان آ گئی تھی بہت بڑی. صحابہ کو صبح سے لے کے شام ہو گئی تھی، زور لگاتے لگاتے چٹان ہی ٹوٹ رہی تھی. کئیوں نے مل کے ہتھوڑے پواڑے زور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہیلے، ہر کام کر کے دیکھ لیا تھا، ہر بار آزما کے دیکھ لیا تھا. چٹان نہ ہٹتی تھی، نہ ٹوٹتی تھی، نہ پھٹتی تھی. سب کی بس ہو چکی تھی اور بھوک سے ناراض چکے تھے. انہوں نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کے اوپر ایک پتھر بھی باندھ رکھا تھا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تھک ہار کے جب مغرب کا ٹائم رات کا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ یہ چٹان حائل ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے آج کا سارا کام متاثر ہو گیا. آج ہم پتہ نہیں کہاں تک گڑھے کھود دیتے، یہ چٹان بیچ میں بہت بڑا بھاری پتھر تھا. تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر 3 مرتبہ صرف ضرب لگائی. پہلی مرتبہ ضرب لگائی تو بجلی نکلی، دوسری مرتبہ پھر ضرب لگائی پھر چنگاریاں نکلی، تیسری مرتبہ پھر ضرب لگائی تو اتنی تیز چنگاریاں آگ نکلی اور وہ ساری ریزہ ہو گئی، ساری بھر گئی ریت کی طرح. تو صحابہ خوش ہو گئے، وہاں پہ نعرے لگانے شروع کر دیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 3 سٹ کے اندر ہی اس کو توڑ دیا اور پھاڑ دیا. اور جب وہ چنگاریاں نکلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی تیز یہ چوٹ تھی آپ کے ہاتھ کی، اتنی یعنی طاقت والی چوٹ تھی کہ اس کے اندر سے جو چنگاری آگ نکلی تھی اس کی روشنی میں ہم نے ایران، شام اور روم اس کے محلات دیکھ لیے. یعنی کہ دن کو تو وہ شہر دور دور سے نظر آتے تھے اس کی نشانیاں، ہم نے رات کو وہ جو چنگاریاں تھیں ان کی روشنی میں وہ دیکھ لی. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوشخبری ہو، یہ جو تم نے 3 شہر دیکھے ہیں، یہ 3 چنگاریاں جو تھی، چاہتا تو میں ایک چوٹ کے اندر بھی، ایک وار کے اندر بھی اس کو توڑ سکتا تھا، لیکن اللہ کی حکمت تھی 3 چوٹوں کے اندر توڑا. 3 دفعہ تمہیں ملک نظر آئے، اللہ تعالیٰ یہ تینوں ملک مسلمانوں کا عطا فرما دے گا. اور یہ تینوں ملک سپر پاور تھے، ایران، روم، شام، یہ بڑھ کے ایک دوسرے سپر پاور تھے. اور اللہ نے تینوں پھر وہ ہوا جو تم نے فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، سارے کے سارے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، دشمن مغلوب ہو گیا، مسلمان غالب ہو گیا. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسا معاملہ دیکھتے ہیں کہ جو صبح سے لے کے شام تک ہم سب سے مل کے نہیں ہوتا، وہ کام آپ اکیلے کر دیتے ہیں اور ایک ہاتھ سے کر دیتے ہیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 40 مردوں جتنی طاقت عطا فرمائی ہے. اب دیکھیں صحابہ کس طرح حضور کی نعت پڑھتے تھے، کیا ذکر کرتے تھے. ادھر حضرت انس بن مالک بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے 40 مردوں جتنی طاقت عطا فرمائی ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، کہا انس تمہیں پتہ ہے جو حضور نے کہا کہ 40 مردوں جتنی طاقت عطا فرمائی ہے، کون سے 40 مرد ہیں؟ کہا نہیں. اب یہ دیکھیں نعت پڑھنے کا انداز کیسا ہے، حضور کا ذکر. ادھر تو کلموں کو ویسے ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تھوڑی تھوڑی کرو، زیادہ کی تو اللہ سے نہ کہیں مل جائے شان. تو وہ دیکھیں صحابہ کا انداز کیا تھا. ایک کہتا ہے کہ حضور نے کہا کہ مجھے 40 مردوں جتنی طاقت ہے، دوسرا کہتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ 40 مرد کون سے ہیں جتنی طاقت حضور کے پاس ہے جو 40 مرد؟ کہا نہیں. کہا جو 40 مردوں کی طاقت طاقی گئی ہے، قرۃ 40 الحاصل من دربھا 4000، وہ 40 مرد جنت کے مرد ہیں. 40 مرد. اور حدیث پاک کے اندر ہے ہر جنتی ایک مرد کو 100 مردوں جتنی طاقت عطا کی جائے گی. ہر جنتی مرد کے پاس کتنے مردوں کی طاقت ہوگی؟ 100 مردوں جتنی طاقت ہوگی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 جنتی مردوں جتنی طاقت ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ دنیا کے 4000 مردوں جتنی طاقت.
یہ کم سے کم کا اندازہ ہے کہ کم سے کم جہاں سے آغاز ہوتا ہے طاقت کا وہ یہ ہے کہ دنیا کے 4000 مردوں جتنی تو جسمانی طاقت ہوتی ہے. اب دوسری پاور کی بات نہیں کر رہے، باطنی پاور، روحانی پاور، اس کا تو کوئی حد ہے ہی نہیں، اس کا تو کوئی کمال. یہ تو جسم کی طاقت ہے جو خون اور گوشت سے بنتی ہے، جو ہماری انرجی ہے، اس کی بات کہا جا رہا ہے. حق زوجیت جو ادا کرتے ہیں، دنیا کے کام کاج معاملات جو کرتے ہیں، مزدوری میں جو طاقت کھانے پینے میں استعمال کرتے ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دنیا کے 4000 مردوں جتنی اکیلی طاقت تھی. تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت کا ایک انداز یہ تھا. پھر ایک طاقت کا انداز بندے کے عبادت سے بھی پتہ چلتا ہے. ہم سب ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی تو اتنی روحانیت چھائی ہوتی ہے، اتنی لذت ہوتی ہے، بندہ فارغ البال ہوتا ہے، کئی ہزار مرتبہ درود پاک پڑھ جاتا ہے. اور کبھی اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے بندے سے 100 دفعہ بھی نہیں پڑھا جاتا. کبھی شب برات آئی تو ساری رات 50 نفل پڑھ دیے، اور کبھی پورا سال 2 بھی نہ پڑھ سکے. کبھی ایک رکوع پڑھے اور کبھی دل کرے تو 2 سپارے تلاوت کر جاتے ہیں. یہ ہماری طبیعت اور پھر وقت کی کیفیت کے مطابق ہماری حالت بدلتی رہتی ہے. کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی بندہ فریش صحت مند ہوتا ہے، کبھی بندہ بیمار ہوتا ہے. تو جو تندرستی کے عالم میں بندہ کر سکتا ہے، بیماری کے عالم میں اتنا کام نہیں کر سکتا. جو بندہ گھر میں فارغ ٹائم میں جو بندہ کام کر سکتا ہے اتنا پھر بندہ سفر پہ ہو، ایمرجنسی کے اندر ہو، اتنا نہیں کر سکتا. تو جو بندہ امن میں عبادت کر سکتا ہے وہ جنگ میں نہیں کر سکتا. تو صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. انہوں نے آ کے عرض کی کہ اے ام المؤمنین، ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا شیڈول بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم بھی اتنی عبادت کریں کہ حضور رات کو کتنے نفل پڑھتے ہیں، کتنی تسبیحاں پڑھتے ہیں، تو کتنی تلاوت کرتے ہیں، کتنا درود پڑھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا کتنا کتنا کرتے ہیں اور کب کب کرتے ہیں. تو یہ ہمیں شیڈول ذرا پتہ چلے. تو آپ نے ایک لفظ استعمال فرمایا، کہا لا کانا عملہ دیمتن، تم میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے برابر نہیں پہنچ سکتے. لا کانا عملہ دیمتن، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی جو بھی عمل ہوتا ہے ہمیشہ ایک برابر ہوتا ہے. یعنی جتنا صحت میں کرتے ہیں بیماری کے اندر بھی اتنا ہی کرتے ہیں، اور جتنا گھر میں کرتے ہیں اور اگر سفر پہ ہو اس وقت بھی اتنا ہی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ادھر امن میں مدینہ شریف کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جتنی عبادت اب کرتے ہیں تو جب دشمن کے نرگے میں حملوں میں تیروں کی برسات میں ہو تھوڑی عبادت کم. نہیں، جتنا مسجد کے اندر عبادت اتنی پھر حملوں کے نیچے بھی اتنی کرتے ہیں. کہا تم میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت کو نہیں پہنچ سکتے. لا کان عملہ دیمتن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہمیشہ برابر ہوتا ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کا کتنا درد ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عبادت کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کو سارے مقام، جنت کی شہنشاہ، ہر چیز عطا فرما دی تھی، لیکن امت کے لیے، اب تعلیم کے لیے اور ان کی بخشش کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے شکر کے لیے عبادت کرتے تھے. اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کوئی بندہ میرے کسی بھی عمل سے، میرے کوئی بھی کام کرنے سے اگر جہنمی جنتی بن جاتا ہے تو وہ جنتی بن جائے، وہ جہنم میں نہ جائے. کیونکہ شروع اسلام تھا، ہر طرف کافر ہی کافر تھے، غیر مسلم تھے، مشرک تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے. ان کو کلمہ پڑھانا تھا، اور ہر کوئی بڑا اڑیل اور ضدی قسم کا ڈھیٹ نہ ماننے والا. ادھر تو مسلمان ہی ایک دوسرے کی مانتے، ادھر پھر وہ ان کی پورا ذہن بنا ہو اور کئی 100 سالوں کے باپ دادے پردادوں سے وہ نسل نسل. ہم ایک مسلمان رسم نہیں چھوڑتے. ایک مسئلہ غلط لوگوں کے اندر پھیل گیا ہو، امام خطیب جتنی مرضی مرتبہ بتا دیں، لوگوں نے ہاں کرتے نہیں ہیں، ماشاءاللہ کرتے نہیں ہیں، لیکن کرنا پھر اسی طرح ہی ہے. لیکن وہ تو ان کے ذہن پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے کہ وہ کسی طرح ماننے سے بھی تیار نہیں ہوتے تھے، صرف بہانے بناتے تھے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو کلمہ پڑھانا تھا، کہتے تھے اچھا پہلے درخت کو پڑھا کے دکھاؤ، اس نے کون سا پڑھنا ہے تو پھر ہم نے کون سا پڑھنا ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہی سوچتے تھے کہ اگر درخت کے چلنے سے یہ بندہ جہنم سے نکل کے جنتی بنتا ہے تو درخت کو بلانے میں کیا حرج ہے. تو حضور اشارہ کرتے، درخت آتا وہ کلمہ پڑھتا، کہا لے اس نے پڑھ لیا تو بھی اب پڑھ. تو کہتے تھے کہ یہ پتھر ہے، یہ بولے گا تو ہم بھی بولیں گے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھوں میں کنکریوں کو کلمہ پڑھوا لیتے تھے. ایک بندہ گو لے کے آ گیا،
اسے اسلام کی دعوت دی گئی، اس نے کون سا کلمہ پڑھنا تھا؟ کہنے لگا کہ یہ جو گو ہے یہ گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں بھی گواہی دے دوں گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں گو بتا تو میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کہتی ہے میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس گو کو دیکھ کے اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اب ہمارا جو آج کا مضمون ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت کے متعلق ہے۔ تو یہ بات کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح جہنم سے جنت میں لے کے جاتے تھے، ان کو کس طرح بچاتے تھے، کتنا درد تھا امت کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا رکانہ، بہت ہی طاقتور تھا۔ تو اس کی طاقت کی ضرب المثلیں بنی ہوئی تھی دوسرے ملکوں کے اندر، بڑی بڑی دور سے بڑے بڑے پہلوان آئے لیکن کوئی اس کو ہرا نہ سکا، اس کی کنڈ نہیں لگا سکا۔ تو بہت بڑا مانی اور گردانی پرہان تھا، طاقت میں بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ اس کی مختلف مثالیں دی جاتی ہیں۔ یعنی یہ جو جانور کی کھال ہوتی ہے، بڑے جانور کی، اونٹ کی یا گائے کی کھال، اس کو جب الٹا کر لیں، یعنی وہ جو اندر والی سائڈ ہوتی ہے چربی والی، تو اس کے اوپر بڑی تلکن ہوتی ہے، بندہ سلپ ہو جاتا ہے اس کے اوپر اگر کھڑا ہو، کوئی ذرا سا بھی جھٹکا ہو تو بندہ تلک کے ادھر جا کے گرتا ہے، اس کے اوپر یہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ بڑے بڑے زور آزماؤں کو کہتا تھا کہ اس کو کھینچو نہیں، چاروں طرف سے لوگ پکڑ کے کھینچتے تھے کھال کو، یہ اوپر ایک پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا تھا تو مجال ہے کہ اس کو گرانا تو دور، کوئی کھال ہلا کے دکھا دے نیچے سے، ٹکڑے ہو کے ان کے ہاتھوں میں آ جاتی تھی، رکانہ کا پاؤں نہیں ہلتا تھا۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے انداز تھے اس کے طاقت کے، تو کوئی اس کو آج تک گرا نہیں سکا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے چند صحابہ تھے اس کی وادی میں چلے گئے، کہا یا رسول اللہ کدھر آ گئے، یہ تو رکانہ کا علاقہ ہے اور بڑا ڈھیڑ پکا کافر تھا، تو بڑا طاقتور تھا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکانہ کا تو پھر کیا ہوا، چلیں آج ادھر آ گیا تو پھر آج اس سے ہی ملاقات کر لیتے ہیں۔ تو اپنے جانور ارد گرد چلا رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے اسلام کی دعوت دی، کہا ٹھیک ہے آپ کی بات میں مان لیتا ہوں، آپ بھی میری بات مان لیں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ تمہاری کیا بات ہے؟ کہنے لگا پہلے مجھ سے کشتی کرو، اگر آپ نے مجھ سے کشتی کی آپ جیت گئے تو میں بھی آپ کی بات مان لوں گا، یعنی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے وصف نبوت عطا فرمایا ہے، میں دین کی تبلیغ کرنے آیا ہوں، یہ تو کام ہوتا ہے اچھے لوگوں کا، پہلوانیاں دکھانا، طاقت کرنا اور اکھاڑوں میں لڑنا، میں تو اللہ کا نبی ہوں، کلمہ پڑھانے ہوں، میں کون سا کشتیاں لڑنے آیا ہوں، پڑھنا تو پڑھو، نہیں پڑھنا تو نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ ایک جہنمی ہے، اتنا طاقتور، اتنا حسین و جمیل جسم میرے ہوتے ہوئے جہنم میں چلا جائے، اگر یہ میرے کشتی لڑنے سے جنتی بنتا ہے تو پھر اس کو جنتی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مجھے منظور ہے۔ تو یہ کھڑا ہو گیا، اس نے اپنی تیاری پکڑ لی، چند کافر تھے ارد گرد جو وہ بھی جمع ہو گئے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ کلمہ گو تھے، وہ صحابہ کرام تھے، وہ بھی تشریف لے آئے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ زور آزمائی کی، تو پل بھر کے اندر حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور نے اس کو بغیر کوئی داؤ پیچ کے نیچے گرا دیا۔ کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، ابھی میں صحیح طرح سنبھلا نہیں تھا، دوبارہ فن کا مظاہرہ کریں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ سنبھلنے کا موقع دیا، پھر اس نے کوشش کی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی آسانی کے ساتھ اس کو پھر زمین پہ گرا دیا۔ تیسری مرتبہ کہنے لگا کہ آخری موقع اور دے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری مرتبہ پھر اس کو چت لگا دیا۔ تو دنیا کے اندر کبھی جس کی کمر نہ لگی ہو اور 3 مرتبہ پھر جس کی کانڈ لگ جائے اور شکست دیکھ کے سامنے، تو واقعی اس نے کہا کہ واقعی یہ سچے اللہ کے رسول ہے، ان کی طاقت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اٹھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو یہ انداز آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت کا ایسا بھی تھا۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک اور انداز، یعنی اتنے انداز ہیں کہ جس انداز میں دیکھو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت۔ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے تو ہم بڑا تیز چلتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیز نہیں چلے، لیکن یوں لگتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قدم اٹھاتے ہیں تو ایک قدم پیچھا ہوتا ہے، دوسرا قدم جب رکھتے ہیں تو لگتا ہے زمین ختم ہوگی، آگے دنیا ہے ہی نہیں ہے، حضور آگے نکل گئے ہیں، زمین پیچھے رہ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم بڑی دوڑ لگا لگا کے حضور کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ہم حضور تک نہیں پہنچ پاتے تھے، حضور ہم سے آگے آگے ہی رہتے تھے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چلنے کا انداز تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے، یعنی کہ زمین تو کیا، ایک قدم اٹھائے حضور عرش پہ پہنچ جاتے ہیں، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد اوذیت فی اللہ وما یوذی احد،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جتنی اذیت مجھے دی گئی ہے اتنی اذیت کسی کو نہیں دی گئی، اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا ہے۔ یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے ہیں تو زمین سمٹ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک آخری مثال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت کی، وہ ہمارے لیے سبب بھی ہے، ہمارے اندر بھی وہ وصف پیدا ہونا چاہیے، ہم بھی حضور کے کلمہ گو ہیں، حضور کے امتی ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ایک یہ ہم کبھی حق کا ساتھ نہیں دیتے، ہم دوستی کا ساتھ دیتے ہیں، رشتہ داری کا ساتھ دیتے ہیں، خون کا ساتھ دیتے ہیں، برادری کا ساتھ دیتے ہیں، اپنے لیڈر کا ساتھ دیتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت کے مطابق یہ نہ دیکھو کتنی محبت والا ہے، میرا باپ ہے یا میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے یا میری برادری ہے، میری پارٹی ہے یا میرا لیڈر ہے، تو یہ میرا محلے دار ہے، تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ جہاں پہ حق بات ہو اس کے ساتھ ہونا چاہیے، حق کا ساتھ دینا چاہیے اور حق کی حمایت میں اٹھنا چاہیے اور حق کی خاطر آواز بلند کرنی چاہیے۔ سیرت ابن حشام کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حق گوئی کا، حق کی مدد کا یہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ مکے کے اندر ایک پینڈو آ گیا، بیپاری تھا، بیپار کرتا تھا جانوروں کا۔ اس نے کہا کہ یہ شہر بڑا ہے، چلو ادھر جاتے ہیں، آج ادھر کوئی سودا بیچتے ہیں۔ تو اونٹ لیے ہوئے تھے، مکے گیا اور پہلے ہی جاتے ہی مکے کے اندر جب داخل ہوا، بے ایمانوں کا جو چیمپئن تھا اس سے سامنا ہو گیا، ابو جہل مل گیا۔ وہ تو بہت بڑا ٹھگ تھا اور اپنے اس کو سید الورا کہا جاتا تھا، وادی کا سردار کہا جاتا تھا، اس کے سامنے کسی کے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ تو ابو جہل مل گیا، اس سے کہا کہ میں نے یہ اونٹ بیچے، اس نے کہا ساری خرید لی۔ اس نے کون سے پیسے دینے؟ اس نے کہا کہ اس وقت پیسے نہیں، ادھار کر لیتے پھر آ کے لے جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں، عرب کے لوگ ہیں، تو یہ ایماندار لوگ ہیں، تو یہ دے دے گا بعد میں پیسے، چلو میرا سودا تو بک گیا ہے۔ تھوڑے دنوں بعد صحیح پیسے، وہ پھر آیا، اس نے پھر ٹال دیا، پھر آیا، پھر ٹال دیا، بڑا بیچارہ پریشان۔ انہوں نے کہا میں غریب تھا، یہی میرے جانور تھے، سارے یہ لے گیا، پیسے بھی نہیں دیتا۔ تو خانہ کعبہ کے پاس آیا، تو خانہ کعبہ کے ارد گرد اس وقت بیٹھنے لگتی تھی قریش کی، کوئی ادھر مشرک بیٹھے ہیں، مشرکوں کی ٹولی ادھر بیٹھے ہوئے، صحابہ بھی ادھر ہی آ جاتے تھے، کوئی باہر سے آتا تھا وہ اپنی کوشش کرتے تھے، حضور صحابہ کرام اپنی کوشش کرتے، اس کو تبلیغ کرتے تھے، قرآن کی تلاوت سناتے تھے، دین کی طرف لے کے آتے تھے، بہت سے کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو جاتے تھے اور بہت سے ان کے ہاتھیں چڑھ جاتے تھے، وہ پہلے بدزن کر دیتے تھے۔ تو اس طرح جب وہ کعبہ کے پاس آیا تو ٹولیاں لگی دیکھی، قریش کا ایک بڑا گروہ تھا، کہا کہ میرا ایک مسئلہ ہے، تو تمہاری برادری سے ہے، تمہارے علاقے کا مسئلہ ہے، میں اجنبی ہوں، پردیس سے آیا ہوں، میرا یہ مسئلہ حل کر دو۔ انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہے، فلاں بندہ اس نے میرے پیسے دینے ہیں۔ تو جب انہوں نے ابو جہل کا نام سنا، انہوں نے کہا وہ تو ہمارا اپنا سردار ہے، وہ تو استاد ہے ہمارا، وہ تو سارے اس کے چیلے تھے۔ انہوں نے کہا اس سے پیسے نہیں ملتے۔ انہوں نے کہا بس تو بھول جا، معاف کر دے اس کو۔ تو بڑا پریشان ہو، انہوں نے مذاق سوجا ہے، ان کی نظر حضور پہ پڑی۔ انہوں نے کہا اچھا پیسے دینا چاہتا ہے، اس طرح کر، وہ جو سامنے بندہ بیٹھا ہے نا اس کے پاس جا، اسے جا کے بتا، وہ تمہارے پیسے لے دے گا۔ انہوں نے کہا مذاق کریں گے، پیسے ابو جہل نے کہاں سے دینے ہیں اور حضور کس طرح لے کے دے سکتے ہیں پیسے؟ تو جب نہیں ہوگا معاملہ اس کا حل تو پھر ہم حضور کے پاس جائیں گے، پھر کہیں گے کہ کلمہ آپ پڑھاتے ہو، کسی کی بات تو سنی نہیں جاتی، کسی کی مدد ہو نہیں سکتی، تو آپ مسلمان کرنے کی باتیں، تو اس طرح ہم مذاق اڑائیں گے۔ تو بہرحال وہ اجنبی سکتا قد سألت ہؤلاء القوم، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، فاشاروا لی الیکا، وہ بندوں کی طرف اشارہ کیا، اوپر جو بچے ہیں ذرا شور اپنا کم کریں، تو بچے خاموشی کے ساتھ بیٹھے۔ تو اس نے اشارہ کیا قوم کی طرف کہ یہ لوگ ہیں، انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، مجھے ایک کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ کام کر دیں۔ حضور بھی سمجھ گئے یہ انہوں نے شیطانی کے طور پہ میرے پاس بھیجا ہے۔ تو کہا بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا یوں یوں اس طرح یہ بندہ ہے، بڑی دفعہ چکر لگائے ہیں، قوم کو بھی کہا ہے لیکن پیسے نہیں دیتا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اب طاقت دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مخلوق خدا کے ساتھ حق کا جذبہ دیکھیں اور حق کی پاور دیکھیں، جہاں استعمال ہونی چاہیے تھی اور وہاں پہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ دیکھیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو، آنے والے پردیسی کو، اجنبی کو یہ نہیں کہا کہ یار یہ پیسے لینے دینے والا معاملہ میرا تو نہیں ہے، میں تو کلمے پڑھانے آیا ہوں، تو اگر کلمہ پڑھنا ہے تو بات کر، یہ تو برادری کا معاملہ، کون سا مجھ سے پوچھ کے پیسے دیے تھے جو مجھے کہتا ہوں کہ مجھے پیسے لے کے دو؟ نہیں، لب وہاں ہیں، آنکھیں بند ہیں،
پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا ہے، دور بے بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اسے کہا کہ ان طلق الیک، چلو میرے ساتھ۔ تو وقام معہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کھڑے ہوئے، آگے آگے آپ ہیں، پیچھے پیچھے وہ ہے، وہ جنہوں نے شرارت کی تھی، وہ قریش مکہ کافروں نے، انہوں نے کہا کہ اپنا ایک بندہ، ایک صحافی نمائندہ بھیجا، پیچھے جاؤ دیکھو ہاں یہ بھلا کیا معاملہ ہوتا ہے، ابو جہل پیسے دیتا ہے، اگر نہیں دے گا تو پھر ہم حضور کا مذاق اڑائیں گے۔ تو پیچھے پیچھے وہ بھی ہو لیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جب ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے تو ضرب علیہ بابہ، سیرت کے اندر آج تک نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اتنی زور کے دروازہ بجایا ہو، اتنی زور سے کھٹکھٹایا ہو جتنا آج ابو جہل کا زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ بڑے دھیمے انداز میں حضور علیہ السلام دستک دیتے تھے۔ تو دروازے پہ جب دھک دھک دستک ہوئی تو اس کے دل پہ دستک ہوئی ابو جہل کے کہ یہ کون ہے جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، میرے سامنے تو، میری وادی کے اندر تو کوئی اونچی بات نہیں کر سکتا، کوئی آئے تو دروازہ کھٹکانے کی ضرورت نہیں، اس کو باہر انتظار کرنا پڑتا ہے، تو یہ آج کون آ گئے؟ تو پوچھا کون؟ کہا محمد فاخرج الیہ، نکل بار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اب سیرت کے اندر ملتے ہیں، اسے پھر جوتے بھی پہننا یاد نہ رہے۔ تو فخرج الیہ، فوراً باہر آیا۔ سیرت ابن ہشام، چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، خون نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، رنگ فک تھا، سمجھ نہیں رہا تھا کہ آج پتہ نہیں میری کیا گرفت ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ دشمن سے ابھی میں 1 مہینہ دور ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے پہلے اس پہ غالب کر دیتا ہے۔ یہ تو حضور اس کے سر پہ کھڑے تھے، اس کے دروازے پہ کھڑے تھے، ابھی حضور 1 مہینہ دور ہوں تو دشمن پہلے مغلوب ہو جاتا ہے، تھر تھر کانپنے لگ جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام جو ہی باہر نکلا، آپ نے کوئی جملہ اور نہیں کہا آتی حقہ ہوں، تو اس کے جو پیسے دینے ہیں، جو اونٹ خریدے تھے، اس کے پیسے کیوں نہیں دیتا؟ تو وہ تکبر والا ابو جہل اب موم کی طرح بن چکا تھا، اسے کوئی بہانہ یاد نہیں آیا، نہ یہ کہا کل دوں گا پرسوں دوں گا، ابھی میرے پاس ہے نہیں، میں کر دوں گا۔ تو فوراً اندر گیا، پیسے اٹھا کے لا کے اسے دیے، آقا کریم علیہ السلام نے اس کی جھولی میں ڈالے۔ اب وہ اجنبی پردیسی سیدھا جب کعبے کے پاس سے گزرنے لگا، وہ ٹولی نے پھر بلا لیا۔ انہوں نے کہا کیا بنا، پیسے مل گئے؟ انہوں نے کہا ہاں مل گئے، جس بندے کی طرف تم نے مجھے بھیجا تھا اس بندے نے مجھے پیسے لے دیے۔ ان کافروں نے تو حضور مذاق اڑانے کے لیے کہ پیسے ملیں گے نہیں تو حضور لے کے دیں گے نہیں، ابو جہل دے گا نہیں تو ہم بعد میں مذاق اڑائیں گے، کہا اس بندے نے لے دیے، کہا ہم نہیں مانتے، ابو جہل پیسے دے دے۔ انہوں نے کہا ہاں ابو جہل نے دیے ہیں اور انہوں نے لے کے دیے ہیں، کہا نہیں اپنے بندوں سے کر کے دیے ہوں گے۔ اتنے میں کہا اچھا پتہ چل جائے گا، اپنا صحافی جو پیچھے نمائندہ بھیجا ہوا تھا، کہا ہاں بھی بتاؤ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ جس کو ہم نے لیڈر بنا رکھا ہے وہ تو بڑا بزدل ہے، جو ہمارا نمائندہ ہے، جو ہمارا لیڈر ہے، محمد کے سامنے تو اس کی سانس ہی اکھڑ گئی تھی، تو جس کا اپنا قید بنایا ہوا ہے، قید تو وہ تو نہیں ہے، وہ تو بزدل ہے، اصل قید تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے سارا جو ماجرا سنایا، وہ جتنے کعبے کے ارد گرد جتنی ٹولیاں بیٹھی تھی مشرکین مکہ کی، سیرت ابن ہشام کے اندر ہے، سب نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے محبوب کے دامن میں وابستہ ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کی طاقت کے اندازے تھے، پاور کے، کہ کہاں کہاں حضور علیہ السلام اپنی طاقت کس انداز میں کس طریقے سے اپناتے تھے۔ تو یہ امت کے لیے سبق بھی ہے، اور ہمیں بھی جہاں پہ حق کی ضرورت پڑے حق کا ساتھ بھی دینا چاہیے، حق کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے، اپنی برادری، اپنا خون، اپنی رشتہ داری نہیں دیکھنی چاہیے، جہاں پہ حق ہو شریعت کے مطابق کھڑا ہونا چاہیے، اور غریب کا جو مددگار ہو، مظلوم ہو، اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا جو ہم نے سنا یاد رکھنے کی توفیق